تفسیر عثمانی سورہ بقرہ پارٹ نمبر 5۔ ان اللہ بے شک اللہ واسع بے انتہا بخشنے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ نمبر 2، وقالو اور کہنے لگے، اتخذ اللہ ولدا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اولاد، سبحانہ وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان و فی الارض اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون سب اسی کے تابع دار ہیں، بدیع السماوات نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان والارض اور زمین کا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کو، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو یہی فرماتا ہے اس کو کن کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وقال الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا یعلمون جو نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت۔ نمبر 4، کذالک قال الذین اسی طرح کہہ چکے وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کے قول کے مثل، تشابہت قلوبہم ایک سے ہیں دل ان کے، قد بینا الآیات بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ نمبر 5، انا ارسلناک بالحق بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، ولا تسأل اور تجھ سے پوچھ نہیں، عن اصحاب الجحیم دوزخ میں رہنے والوں کی۔ نمبر 6، ولن اور ہرگز۔ تفسیر۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جہت سے منزہ ہے۔ یہ بھی یہود و نصارہ کا جھگڑا تھا کہ ہر کوئی اپنا قبلہ کو بہتر بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مخصوص کسی طرف نہیں بلکہ تمام مکان اور جہت سے منزہ، البتہ اس کے حکم سے جس طرف منہ کرو گے وہ متوجہ ہے، تمہاری عبادت قبول کرے گا۔ بعض نے کہا کہ سفر میں سواری پر نوافل پڑھنے کی بابت یہ آیت اتری یا سفر میں قبلہ مشتبہ ہو گیا تھا تب جب اتری۔ نمبر 2، یعنی اس کی رحمت سب جگہ عام ہے، ایک مکان کے ساتھ مخصوص نہیں، اور بندوں کے مصالح اور ان کی نیتوں کو اور ان کے اعمال کو سب کو خوب جانتا ہے کہ بندوں کے حق میں کون سی شے مفید ہے اور کون سے مضر، اسی کے موافق حکم دیتا ہے، اور جو اسی کی موافقت کرے گا اس کو جزا اور مخالف کو سزا دے گا۔ نمبر 3، یہود حضرت عزیر کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی ذات سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ سب کے سب اس کے مملوک اور مطیع اور مخلوق ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، یعنی اہل کتاب اور بت پرستوں میں جو جاہل ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بلا واسطہ بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا کہ رسالت کی تصدیق کر لیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی جہالت کی بات کہی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں، اور جو یقین لانے والے ہیں ان کے لیے ہم نے نبی کے برحق ہونے کی نشانیاں بیان کر دی ہیں، اور جو ضد اور عداوت پہ اڑ رہے ہیں وہ انکار کریں تو یہ محض عناد ہے ان کا۔ نمبر 6، یعنی تجھ پر الزام نہیں کہ ان کو مسلمان کیوں نہیں کیا۔ ترضی عنک الیہود راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود، یہ ولن کا بھی پیچھے ترجمہ ہے، ولن ترضی عنک الیہود، ولن نصارہ اور نہ نصارہ، حتی تتبع جب تک کہ تو تابع نہ ہو، ملتہم ان کے دین کا۔ نمبر 1، قل کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ جو راہ اللہ بتلائے، هو الہدی وہی سیدھا راستہ ہے۔ نمبر 2، ولئن اتبعت اہواءہم اگر بالفرض تو تابع داری کرے ان خواہشوں کی، بعد الذی جاءک بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا، من العلم علم کے، ما لک من اللہ من ولی اور تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا، ولا نصیر اور نہ مددگار۔ نمبر 3، الذین وہ لوگ، آتیناہم الکتاب جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ وہ اس کو پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک وہی، یؤمنون بہ اس پر یقین لاتے ہیں، ومن یکفر بہ اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے، فاولئک ھم الخاسرون تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی میرے احسان ہمارے، انعمت علیکم جو ہم نے تم پہ کیے، وانی فضلتکم اور اس کو کہ ہم نے تم کو بڑائی دی، علی العالمین اہل عالم پر، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی کہ نہ کام آئے، نفس عن نفس کوئی شخص کسی کی طرف سے، شیئن ذرا بھی،
تفسیر نمبر 1 یعنی یہود اور نصارہ کو امر حق سے سرکار نہیں، اپنی ضد پر اڑے رہے ہیں، وہ کبھی تمہارا دین قبول نہ کریں گے۔ بالفرض اگر تم ہی ان کے تابع ہو جاؤ تو خوش ہو جائیں گے، اور یہ ممکن نہیں تو اب ان سے موافقت کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ نمبر 2 یعنی ہر زمانہ میں معتبر وہی ہدایت ہے جو اس زمانہ کا نبی لائے، سو اب وہ طریقہ اسلام ہے نہ کہ طریقہ یہود و نصارہ۔ نمبر 3 یہ بات بطریق فرض ہے، یعنی اگر بالفرض اگر آپ ایسا کریں تو قہر الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا منظور تنبیہ ہے کہ امت کو کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر قرآن کو سمجھ کر دین سے پھرے گا تو اس کو عذاب سے کوئی نہ چھڑا سکے گا۔ نمبر 4 مخلص اہل یہود میں تھوڑے آدمی منصف بھی تھے ان کہ اپنی کتاب کو پڑھتے تھے سمجھ کر وہ قرآن پر ایمان لائے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی۔ یہ آیت انہی کے بارے میں ہے، یعنی انہوں نے تورات کو غور سے پڑھا اور انہی کو ایمان نصیب ہوا، اور جس نے انکار کیا کتاب کا یعنی اس میں تحریف کی، وہ خائب و خاسر ہوئے۔ ولا يقبل منها عدل نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ، ولا تنفعها اور نہ کام آئے گی شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ مدد پہنچے، نہ ان کو مدد پہنچے۔ نمبر 1 وَإِذَا ابْتَلَى ابراہیم اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بکلمات کئی باتوں میں۔ نمبر 2 فَأَتَمَّهُنَّ پھر اس نے وہ پوری کی، قال تب فرمایا انی جاعلک للناس میں تجھ کو کروں گا لوگوں کا اماماً پیشوا، قال بولا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، قال فرمایا لا ینال عہدی نہیں پہنچے گا میرا اقرار الظالمین ظالموں کو۔ نمبر 4 وَإِذْ جَعَلْنَا بیت اور جب مقرر کیا ہم نے کعبہ کو مثابۃ للناس اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے، وامنا اور جگہ امن کی۔ نمبر 5 واتخذوا اور بناؤ من مقام ابراہیم مصلی بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ نمبر 6 وعہدنا اور حکم دیا ہم نے الی ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل کو، ان طہر بیتی للطائفین کے پاک رکھے میرے گھر کو۔ نمبر 7 للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے، والرکع اور رکوع، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم نے رب جعل اے میرے رب بنا ہذا اس کو بلدن آمینہ شہر امن کا۔ نمبر 8 وارزق اہلہ اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات میوے، من جو کوئی۔ تفسیر نمبر 1 بنی اسرائیل کی جو باتیں شروع میں یاد دلائی گئی تھیں، اب ان کے سب حالات کا ذکر کرنے کے بعد پھر وہی امور بغرض تاکید و تنبیہ یاد دلائے گئے کہ خوب دل نشین ہو جائیں اور ہدایت قبول کر لیں، اور معلوم ہو جائے کہ اصل مقصود اس قصہ سے یہ ہے۔ نمبر 2 حضرت ابراہیم کی آزمائش اور امامت، جیسے حج کے افعال اور ختنہ اور حجامت اور مسواک، سو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان احکام کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے موافق اخلاص سے بجا لائے اور سب کو پوری طرح سے ادا کیا، جن پر لوگوں کو پیشوا بنائے گئے۔ نمبر 3 یعنی تمام انبیاء تیری متابعت پر چلیں گے۔ نمبر 4 وعدہ نبوت ظالموں کے لیے نہیں تھا، بنی اسرائیل اس پر بہت مغرور تھے کہ ہم اولاد ابراہیم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا ہے کہ نبوت و بزرگی تیرے اولاد میں رہے گی، اور ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں اور ان کے دین کو سب مانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ ان سے تھا کہ جو نیک راہ پہ چلیں، اور حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک مدت تک حضرت اسحاق کی اولاد میں پیغمبری اور بزرگی رہی، اب حضرت اسماعیل کی اولاد میں پہنچی، اور انہوں نے دونوں بیٹوں کے حق میں دعا کی تھی، اور فرماتا ہے کہ دین اسلام ہمیشہ ایک ہے، سب پیغمبر اور سب امتیں اس پر گزری، وہ یہ کہ جو حکم اللہ بھیجے پیغمبر کے ہاتھ اس کو قبول کرنا۔ اب یہ طریقہ مسلمانوں کا ہے اور تم اس سے پھرے ہوئے ہو۔ پہلی آیت میں اپنے انعامات بتلائے تھے، اب ان کا اس شبہ کو دفع کیا جانا کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو سارے عالم کا امام اور متبوع اور سب سے افضل سمجھ کر کسی کی اتباع نہ کرتے تھے۔ فائدہ بنی اسرائیل کے واقعات میں حضرت ابراہیم کا ذکر اور ان کی منقبت مذکور ہوئی، اب ان کے ذکر کے ذیل میں خانہ کعبہ کی حالت اور فضیلت ان آیات میں ذکر فرمائی، اور ان کے ضمن میں یہود و نصارہ پر الزامات بھی ہیں جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا۔ نمبر 5 بیت اللہ امن کا مقام ہے، یعنی ہر سال بغرض حج وہاں لوگ مجتمع ہوتے ہیں، اور جو وہاں جا کر ارکان حج بجا لاتے ہیں وہ عذاب دوزخ سے معمون ہو جاتے ہیں، یا وہاں کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام قدموں کے نشان ہے، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حج کی دعوت دی تھی، اور وہ جنت سے لایا گیا تھا،
جیسے حجر اسود، اب اس پتھر کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ہے اور یہ حکم استحبابی ہے۔ نمبر 7، یعنی وہاں برا کام نہ کرے اور ناپاک اس کا طواف نہ کرے اور تمام آلودگیوں سے پاک صاف رکھا جائے۔ نمبر 8، حضرت ابراہیم کی دعا۔ حضرت ابراہیم نے بوقت بنائے کعبہ یہ دعا کی تھی کہ یہ میدان ایک شہر آباد اور باامن ہو، ایسا ہی ہوا۔ آمن منہم باللہ، ان میں ایمان لاوے اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر۔ قالا، فرمایا، ومن کفر، اور جو کفر کریں، فامتعہ قلیلا، اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں، ثم اضطرہ الی عذاب، پھر اس کو جبراً بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں، عذاب النار، دوزخ کے عذاب میں، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ نمبر 2، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں، من البیت، خانہ کعبہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل، ربنا، اور دعا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہمارے قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ نمبر 3، ربنا، اے پروردگار ہمارے، وجعلنا مسلمین، اور کر ہم کو حکم بردار، لکا، اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں بھی کر، امتا مسلمتا لک، ایک جماعت فرما بردار اپنی، وارنا، اور بتلا ہم کو، مناسکنا، قائد حج کرنے کے، وتب علینا، اور ہم کو معاف کر، انک انت التواب، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، جو مہربان۔ ربنا، اے پروردگار ہمارے، وابعث فیہم رسولا، بھیج ان میں ایک رسول، منہم، انہی میں کا، یتلو علیہم آیاتکا، پڑھے ان پر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھلا دے ان کو کتاب اور تہ کی باتیں، ویزکیہم، اور پاک کر دے ان کو، انک انت، بے شک تو ہی ہے۔ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی اس کے رہنے والے جو اہل ایمان ہوں ان کو روزی دے میووں کی، اور کفار کے لیے دعا نہ کی تاکہ وہ مقام لوس کفر سے پاک رہیں۔ نمبر 2، کفار کو بھی رزق کا وعدہ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں کفار کو بھی رزق دیا جائے گا، اور رزق کا حال امامت جیسا نہیں کہ اہل ایمان کے سوا کسی کو مل ہی نہ سکے۔ نمبر 3، قبول کر ہم سے اس کام کو کہ تعمیر خانہ کعبہ سے تو سب کی دعا سنتا ہے اور نیتوں کو جانتا ہے۔ العزیز الحکیم، زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ نمبر 1، ومن یرغب، اور کون ہے جو پھرے، ملت ابراہیم کے مذہب سے، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوں میں ہے۔ اذ قال له ربه، جب یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے، اسلم، حکم برداری کر، قالا، تو بولا، اسلم، تو میں حکم بردار ہوں، لرب العالمین، تمام عالم کے پروردگار کا، ووصى بها، اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم علیہ السلام، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب بھی، یا بنی، اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے، لکم الدین، تم کو دین، فلا تموتن، سو تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان۔ نمبر 2، ام کنتم شہداء، یا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت قریب آئی یعقوب کے موت، اذ قال لبنیہ، جب کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا، بولے، نعبد الہک، ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی، والہ آبائک، اور تیرے باپ دادوں کے رب کی، ابراہیم و اسماعیل، جو کہ ابراہیم اور اسماعیل ہیں، و اسحاق، اور اسحاق ہے، الہ واحدہ، وہی ایک معبود ہے۔ نمبر 1، حضرت وسلم کی نبوت کی دلیل۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مانگی، ہماری جماعت میں ایک جماعت فرما بردار اپنی پیدا کر، اور ایک رسول ان میں بھیج جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ایسا نبی جو ان دونوں کی اولاد میں ہو، بجز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے یہود کے گزشتہ خیال کا پورا رد ہو گیا۔ علم کتاب سے مراد معانی و مطالب ضروریہ ہیں جو عبارت سے واضح ہوتے ہیں، اور حکمت سے مراد اسرار خفیفہ اور رموز لطیفہ ہے۔ نمبر 2، عنوان، حضرت ابراہیم کے اپنے بیٹوں کو وصیت۔ جس ملت و مذہب کا شرف مذکور ہو چکا، اسی ملت کی وصیت حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنے اولاد کو فرمائی، تو جو اس کو نہ مانے گا وہ ان کا بھی مخالف ہوا۔ اور یہود کہتے تھے کہ حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت فرمائی، سو وہ جھوٹے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے۔
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ نمبر 1 تِلْكَ أُمَّةٌ وہ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے پوچھ نہیں، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے کاموں کی۔ نمبر 2 وقالو اور کہتے ہیں، کونو ہودن ہو جاؤ یہودی او نصارا یا نصرانی، تہتدو تو تم پالو گے راہ راست۔ نمبر 3 قل کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ ہرگز نہیں بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم کی جو ایک ہی طرح کا تھا، وما کان من المشرکین اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں۔ نمبر 4 قولو تم کہہ دو، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور جو اترا ہم پر، وما انزل من الی ابراہیم اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور جو ملا وما اوتیا اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے کسی ایک میں بھی، ونحن لہ مسلمون ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ نمبر 5 فإن آمنوا سو اگر وہ بھی ایمان لائیں، بمثل ما آمنتم بھی جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ تفسیر۔ نمبر 1 حضرت یعقوب کی اپنے بیٹوں کو وصیت، یعنی تم حضرت یعقوب کی وصیت کے وقت تو موجود بھی نہ تھے، انہوں نے ملت انبیاء موصوفین کا ارشاد فرمایا تھا، تم نے یہ کیا کہ یہود اپنے سوا سب اور نصارہ اپنے سوا سب کو بے دین بتلانے لگے اور مذہب حق یعنی اسلام کے دونوں مخالف ہو گئے، تمہارا افطرا ہے۔ نمبر 2 ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کو یقین تھا کہ ماں باپ کے گناہوں میں اولاد گرفتار ہوگی اور ان کے ثواب میں بھی اولاد شریک ہوگی، سو یہ غلط ہے، اپنا کیا اپنے آگے آئے گا، بھلا یا برا۔ نمبر 3 مطلب یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کو کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہتے تھے نصرانی ہو جاؤ تو تم کو ہدایت نصیب ہوگی۔ نمبر 4 عنوان صرف مسلمان ملت ابراہیمی پر ہے، یعنی کہہ دو اے محمد کہ تمہارا کہنا ہرگز منظور نہیں بلکہ ہم موافق ہیں ملت ابراہیم علیہ السلام کے جو سب برے مذہبوں سے علیحدہ ہے، نہیں تھا وہ شرک کرنے والوں میں۔ اشارہ ہے کہ تم دونوں فریق شرک مبتلا ہو، بلکہ مشرکین عرب بھی مذہب ابراہیم کے مدعی تھے مگر وہ بھی مشرک تھے، تو اس میں ان پر بھی رد ہو گیا۔ اب ان فرقوں میں برو انصاف کوئی بھی ملت ابراہیمی پر نہ رہا، صرف اہل اسلام ملت ابراہیم میں رہے۔ فائدہ ہر شریعت میں 3 باتیں ہوتی ہیں، اول عقائد جیسے توحید نبوت وغیرہ، سو ان میں تو سب دین والے شریک اور موافق ہیں، اختلاف ممکن ہی نہیں۔ دوسرے قواعد کلیہ شریعت کے جن جزیات و فروع مسائل حاصل ہوتے ہیں اور وہ تمام جزیات وہ کلیات ملحوظ رہتے ہیں، اور ملت فی الحقیقت انہی اصول اور کلیات کا نام ہے، اور ملت محمدی اور ملت ابراہیمی کا تو افق و اتحاد انہی کلیات میں ہے۔ تیسرا مجموعہ کلیات و جزیات و جمیع اصول و فروع جس کو شریعت کہتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ایک ہے اور شریعت جدا جدا۔ نمبر 5 عنوان پچھلی کتابوں اور انبیاء پر مسلمانوں کا ایمان، یعنی ہم سب رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور سب کو حق سمجھتے ہیں اور اپنے اپنے زمانہ میں سب واجب الاتباع ہیں، اور ہم خدا کے فرمانبردار ہیں۔ جس وقت جو نبی ہوگا اس کے ذریعے جو احکام خداوندی پہنچیں گے اس کا اتباع ضروری ہے، بخلاف اہل کتاب کے کہ اپنے دین کے سوا سب کی تکذیب کرتے ہیں، چاہے ان کا دین منسوخ ہی ہو چکا ہو، اور انبیاء کے احکام کو جھٹلاتے ہیں جو خدا کے احکام ہیں۔ فقد اہتدوا ہدایت پائی انہوں نے بھی، وَإِن تَوَلَّوْا اگر پھر جامیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ پھر وہی ضد پر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ نمبر 1 صبغۃ اللہ ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغہ اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، ونحن لہ عابدون اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ نمبر 2 قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت، وہو ربنا حالانکہ وہی ہے رب ہمارا، وربکم اور رب تمہارا، ولنا اعمالنا اور ہمارے لیے ہیں عمل ہمارے، ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے ہیں عمل تمہارے، ونحن لہ مسلمون ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ نمبر 3 ام تقولون
کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم کہ ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط اور اس کے اولاد کانو ہودن تو یہودی تھے او نصارہ یا نصارہ تھے؟ قل کہہ دیجیے انتم عالم ام اللہ، تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو؟ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن کتم شہادۃ عندہ، جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی اس کو، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل، اللہ بے خبر نہیں ہے، عما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ تفسیر، یعنی ان کی دشمنی اور ضد سے خوف مت کرو، ان کے شر اور مضرات سے تمہارا حافظ ہے، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، خدا سب کی باتوں کو سنتا اور سب کے حال اور نیک نیت کو جانتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے۔ یہودی ان آیتوں سے پھر گئے اور اسلام قبول نہ کیا، اور نصرانیوں نے بھی انکار کر دیا۔ شیخی میں آ کر کہنے لگے ہمارے یہاں ایک رنگ ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں۔ نصرانیوں نے ایک زرد رنگ بنا رکھا تھا، اور یہ دستور تھا کہ جب ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا یا ان کے دین میں کوئی آتا تو اس کو اس رنگ میں غوطہ دے کر کہتے کہ خاصہ پاکیزہ نصرانی ہو گیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، کہو ہم نے خدا کا رنگ یعنی دین حق قبول کیا ہے، اس دین میں آ کر سب طرح کی ناپاکی سے پاک ہوتا ہے۔ نمبر 3، یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت تمہارا نزاع کرنا اور تمہارا یہ سمجھنا کہ اس کی عنایت و رحمت کا ہمارے سوا کوئی مستحق نہیں، لغو بات ہے۔ وہ جیسا تمہارا رب ہے ہمارا بھی رب ہے، اور ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں خالص اسی کے لیے کرتے ہیں، تمہاری طرح زعم آباد اجداد اور تعصب و نفسانیت سے نہیں کرتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اعمال وہ مقبول نہ فرمائے اور تمہارے اعمال مقبول ہوں؟ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔ نمبر 1، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے واسطے جو تم نے کیا، ولا تسألون، اور تم سے کچھ پوچھ نہیں، عما کانوا یعملون، ان کے کاموں کی۔ نمبر 2، یہود و نصارہ کے دعوے کا رد۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی بابت یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے دروغ صریح ہے۔ علاوہ ازیں حق تعالیٰ تو فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، تو اب بتلاؤ تم کو علم زیادہ ہے یا اللہ کو زیادہ ہے؟ نمبر 2، آخرت میں باپ دادا کام نہیں آئیں گے، یہی آیت عنقریب میں گزر چکی ہے، مگر چونکہ اہل کتاب کے دل میں اپنے بزرگ زادگی کی وجہ سے خوب جم رہا تھا کہ ہمارے اعمال کیسے ہی برے ہوں بالآخر ہمارے باپ دادا ہم کو ضرور بخشوائیں گے، اس لیے اس بیہودہ خیال کے روکنے کے لیے تاکیداً اس آیت کو مکرر بیان فرمایا۔ یا یوں کہو کہ پہلی آیت میں اہل کتاب کو خطاب تھا، اور اس آیت میں آپ کی امت کو ہے کہ اس بیہودہ خیال میں ان کا اتباع نہ کریں، کیونکہ ایسی توقع اپنے بزرگوں سے ہر کسی کے دل میں آ ہی جاتی ہے جو سراسر بے وقوفی ہے۔ اب اس کے بعد یہود وغیرہ کی دوسری بے وقوفی کی اطلاع دی جاتی ہے جو بنسبت تحویل قبلہ عنقریب ظاہر ہونے والی ہے۔ الحمدللہ پہلا پارہ ہمارا مکمل ہو چکا، اگلے پارٹ میں دوسرا پارہ شروع کیا جائے گا۔